اللہ کا بہت کرم سمجھتا ہوں میں اپنی حقیر اور گنہگار ذات پر کہ مجھے ملک اور عالم میں اسلام اور انصاف کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ حالات بظاہر بگڑتے جا رہے ہیں، ظلم بظاہر بگڑتا جا رہا ہے، اور اللہ کی سسٹم کو نہ سمجھنے والے لوگ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، تشویش میں نظر آتے ہیں، خوف زدہ اور مایوس نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے سسٹم کو جاننے والے لوگ ان کا رواں رواں یہ پکار رہا ہے، ان نصر اللہ قریب۔ یہ خاص وقت ہے ان اندھیروں کو مٹا کر ملک اور ملت کو، انسانیت کو ایک روشن مستقبل کا مزہ چکھانے والوں میں اپنا نام شامل کرنے کا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس جد و جہد میں شریک نہ ہو، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، بالکل۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ مستقبل کو روشن بنانے میں، مظلوموں کو انصاف دلانے میں، ملک کو امن اور شانتی کا مزہ چکھانے میں، بھائی چارے کا سماج بنانے میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ جب حالات بہت خراب تھے مدینہ منورہ میں، اور دشمنوں نے متحدہ محاذ بنا کر مدینے پر حملہ کیا تھا۔ متحدہ محاذ کا لفظ بہت اہم ہے، گٹھ بندھن۔ یہ گٹھ بندھن کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، اور یاجوج ماجوج کا کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم مسلمان مرد بھی اور خواتین بھی اس بات کی تربیت لے لیں کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے آس پڑوس کے تمام لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان سے محبت بھرے رابطے کی شروعات تو کریں۔ اجنبیت کی دیواروں کو ایک ایک اینٹ کر کے منہدم تو کریں۔ اجنبیت کی دیواریں کئی سو سال کی محنت سے کھڑی کی گئی ہیں، تو اجنبیت کی دیواریں بھی ایک رات میں منہدم نہیں ہوں گی۔ ایک ایک اینٹ کر کے ہٹانا پڑے گا نفرت کی دیواروں کو۔ اس کے لیے آگے بڑھ کر رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ بلائیے اپنے پڑوسیوں کو مسجدوں میں مسجد پریچے کے نام سے،
آئیے چند منٹ کے لیے ہماری مسجد میں آ کر دیکھیے کہ مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیجیے، خود دیکھ لیجیے. ہماری خواتین اتنی سمجھدار اور تربیت یافتہ ہوں کہ وہ اپنے محلے میں جا کر پڑوس کی عورتوں سے بات کریں، ملاقات کریں، دیوار کو تھوڑا کمزور کریں. ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد اجنبیت کی دیوار انشاءاللہ گر جائے گی. بلائیے اپنے گھروں میں پڑوسیوں کو بلائیے. بڑی غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پھیلا دی گئی. ان غلط فہمیوں کو کون دور کرے گا؟ کیوں بھائی بتائیں، کون دور کرے گا؟ ہم آپ ہی تو دور کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیوں نے ٹھیکہ لیا تھا دعوت کا. آپ نبیوں کے ماننے والے ہیں یا لوگوں کے ماننے والے؟ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. دوستو یہ بہانے بازیاں ہیں. کوئی اچھا کام آدمی کرتا ہے، کسی کی سمجھ میں اگر نہیں آتا اور وہ کوئی جملہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو وہ اچھا کام چھوڑ دینا چاہیے. ہاں میں جواب میں کہوں گا، جی ہاں مسلمانوں نے ٹھیکہ لیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم نے ٹھیکہ لیا. ہم کو ہمارے نبی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم سماج میں محبت پھیلائیں، حسن اخلاق پھیلائیں، انصاف پھیلائیں، امن قائم کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. یہ سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو کہ ہم نے اسلام کو ٹھیک سے پورا سمجھا نہیں. ہم اگر خاتم النبیین کے امتی نہ ہوتے تب تو یہ سوال شاید کسی حد تک درست تھا. لیکن اگر ہم آپ کے امتی ہیں اور الحمدللہ کے ہیں، ہزار خطا کار سے ہی، لیکن بالکل صحیح ہے کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری ہی ذمہ داری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ میرے دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں یاد رکھنا. صدیق اکبر نے کہا تھا، کیا کوئی کمی دین میں آئے اور میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ یہ ہے ہر مسلمان کا مقام. ہمیں کہنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے، چپ کے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہ رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی کسان خودکشی نہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
کسی لڑکی بہن کی عزت نہ لوٹی جائے، یہ ہماری ذمہ داری۔ مندر محفوظ رہے، کان کھول کے سنو، مندر بھی محفوظ رہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کاش کہ اسلام کو سمجھا ہوتا۔ ٹیپو سلطان نے، جن کو نہ جانے کیسے کیسے جاہل لوگ بدنام کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ کی تے بھی نہیں پڑھی، 5000 ایکڑ زمین مندروں کے لیے وقف کی تھی۔ صحابہ کرام جب امن و انصاف کا جھنڈا لے کر دنیا میں نکلتے تھے تو ان کو ان کے رہنما ہدایات دیتے تھے، خبردار کسی گرجا گھر کو ہاتھ مت لگانا، کسی عبادت گاہ کو منہدم مت کرنا، کسی درخت کو مت کاٹنا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے سوالات اس لیے آتے ہیں کہ اسلام کا پورا پیغام، افسوس اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری۔ یہ دیکھ کر کہ دنیا کی، ہمارے ملک کی دوسری قومیں اس کام کو انجام نہیں دے رہی، کیا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ یہ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں گے؟ یہ سوچنے کا طریقہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ اپنی خو نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ اگر نبی کہنے لگتے ہیں کہ شیطان بدماشیاں کر رہا ہے، توحید اور حق پھیلانے کی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے، یہ طرز فکر غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس سوال کی برکت سے آج اس سے توبہ کریں۔ بالکل غلط ہے، ہماری ہی ذمہ داری۔ ہمیں اپنا درد محسوس کرنا چاہیے، ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ صرف مسجد شہید کی جائے اور ہم غمگین ہوں، اور مندر توڑا جائے اور ہم غمگین نہ ہوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بالکل اسلام نہیں، قطعاً اسلام۔ جن ملکوں کو صحابہ نے فتح کیا تھا، مصر، عراق، شام، بغداد، بصرہ، کوفہ، پتہ نہیں کون کون ممالک، آج بھی ان میں دوسری قوموں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، کسی صحابی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل نہیں۔ اس لیے ہم سب اپنے اندر کردار میں تبدیلی لائیں، اپنے کیریکٹر میں تبدیلی لائیں۔ ہم خود انصاف کریں، ترکے کی تقسیم میں انصاف کریں۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتی۔ 100% غیر اسلامی، جاہلانہ اور کافرانہ طرز عمل ہے ان مسلمانوں کا جن کے گھروں میں بہنوں کو انتقال کر جانے والے لوگوں کے متروکہ جائیداد میں ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اب بہانہ کیا بناتے ہیں ہم اور آپ؟
ہم نے تو جہیز میں بہت کچھ دے دیا. اب بہنیں بھی یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ مت دیجیے ورنہ میکے سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا. لا حول ولا قوت. بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کو ہمارا حصہ مت دیجیے ورنہ ہم بھائی کے گھر نہیں جا پائیں گے. یہ مشرکانہ رواج ہے لوگوں، یہ کافرانہ رواج ہے، اس کو ختم کرو. اصول پسندی اختیار کرے، خود غرضی چھوڑ کر بے غرضی اختیار کرے، دوسروں کو آگے بڑھائے، اپنے لیے چاہے نقصان برداشت کر لے، اسلام کی روح پر عمل کریں، خالی ڈھانچے پر نہیں. اپنا وقت ضائع کرنے کی بری عادت چھوڑے، ہر وقت کو کسی نہ کسی مفید کام میں استعمال میں لائے. بہت وقت ضائع کرتی ہے ہماری قوم، بہت وقت ضائع کرتی ہے. مرد بھی اور عورتیں بھی. اب تو اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں شکر کی بات ہے کہ نہیں، کہ گھروں میں پاندانوں کا رواج ختم ہو گیا. ہے کسی کے گھر میں ابھی پاندان کا رواج زندہ؟ عورتیں بیٹھتی تھیں پاندان سجا کر، اور وہ جو چھالی ڈلی کاٹنے والا سروتا ہوتا ہے، جانتے ہیں، وہ عورتیں ڈلی کترتی رہتی تھیں، کتھا چونا پان، اور عورتیں بیٹھی رہتی تھیں اور غیبت شریف کا درس ہوتا تھا. فلاں کی نند ایسی، فلاں کی بھاوج ایسی، اور فلاں کی ساس ایسی. اس کے بعد جب غیبت سے پیٹ بھر جاتا تھا تو پھر مجلس برخاست ہوتی تھی. یہی عورتیں اپنے خالی وقت میں مطالعہ کر سکتے ہیں، مفید کتابیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی بچوں کو سنانے کے لیے اچھی اچھی کہانیاں پڑھ سکتے ہیں. اب پاندان گیا تو ٹی بی کی بیماری کی ابا ٹی وی آ گیا. اب ٹی وی پر وقت ضائع ہوتا ہے. پھر ٹی وی بھی پرانا ہوا تو موبائل آ گیا. وقت ضائع کرنے والی قوم خطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ کی بہن اسما چھوٹی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، بچی تھی. وہ اپنی ہاتھ میں کچھ کروشیا یا سلائی لیے ہوئے کچھ بن رہی تھی، جو ہمارے گھروں میں پرانا رواج تھا. جب سویٹر بازاروں سے نہیں خریدے جاتے تھے، گھروں میں بنے جاتے تھے، تو اس سویٹر کے ایک ایک دھاگے میں اس بننے والی کی محبت ہوتی تھی. حضرت اسما سے حضور نے پوچھا کہ اسما کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹوپی بن رہی ہوں اپنے ابا ابو بکر کے لیے. کیا جواب دیا حضور نے؟ فرمایا وقت گزاری کا بہترین مشغلہ ہے یہ، اور رب کو راضی کرنے والی بہترین عبادت ہے. یہ ہے وقت کا استعمال، وقت کی قدر.
ہم اپنے گھروں کی بچیوں کی تربیت کیسے کریں، بچیوں کو کن کاموں میں مشغول کریں. اور ہر بچے کے تکیے کے نیچے کامکس نکلتی، کامکس کے کتابیں اور میگزین نکلتی. یہ تبدیلیاں اپنے اندر لائیں آپ اور ہم سب. اس کے لیے یہ خانقاہ ہے اور اس کے لیے یہ مجلسیں ہیں. اپنا مطالعہ بڑھائیے، اپنا علم بڑھائیے، کتابوں سے تعلق بڑھائیے، مال کا بھی صحیح استعمال کیجیے، وقت کا بھی صحیح استعمال کیجیے. اپنے مہینے کا جو بجٹ بنائیے اس بجٹ میں ایک حصہ رکھیے کسی غریب کا، کسی یتیم بچے کا، اس کی تعلیم کا، کسی بیمار کے علاج کا، مہمانوں کے اکرام کا بجٹ رکھیے. سلیقے کے ساتھ اپنی آمدنی کو خرچ کیجیے. کم آمدنی سلیقے کے ساتھ خرچ کی جاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. زیادہ آمدنی پھوڑ پن کے ساتھ خرچ کی جاتی ہے، اس سے برکت نکل جاتی ہے. اختلاف مسلمانوں میں یا کسی میں جو پیدا ہوتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب کو دور کیا اور ان سے بچے بغیر اتحاد کی کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اتحاد ہم پیدا نہیں کر سکتے. اختلاف پیدا ہوتا ہے بدگمانی کی عادت سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے غیبت سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے حسد سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے تکبر اور غرور سے. اختلاف پیدا ہوتا ہے چغلی سے، اس کی شکایت اس سے، اس کی شکایت اس سے. ہم ان اختلافات کو ہم ان اسباب کو دور نہ کریں اختلاف کے اور چاہیں کہ اختلاف دور ہو جائے، یہ ناممکن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں جو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں. باطنی گناہ جیسے تکبر، غرور، حسد، بدگمانی، کسی دوسرے کی ترقی اور خوشی کو دیکھ کر جلنا خوش ہونے کے بجائے. یہ جو خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے یہ ہے کچھ لوگ کریں، اچھی بات ہے. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ہمارا آپس کا انتشار و اختلاف انہی باطنی گناہوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو تو ہم کو ان باطنی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. انفرادی گناہوں کو چھوڑنے ہی کے بعد اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو اندرونی گناہ ہیں انہی کی وجہ سے تو مسلمانوں میں پھوٹ ہے. ایک شخص کسی دوسرے کی مقبولیت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا. ایک شخص کسی دوسرے کی دولت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا. ایک شخص کسی دوسرے کے اچھے مکان اور اچھی کار کو دیکھ کر جلتا ہے. کیسے اتحاد پیدا ہوگا؟ اسی لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سے تمام گناہوں کو ہم سب نکالیں، انفرادی گناہوں کو بھی، اجتماعی گناہ.
تقوی اختیار کریں دوستو، تقوی اختیار کریں، ہر گناہ سے بچو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ نے فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چوری ظاہری گناہ ہے، زنا ظاہری گناہ ہے، کسی کی جان ناحق لینا ظاہری گناہ ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا ظاہری گناہ ہے، کسی کو بدنام کرنا ظاہری گناہ ہے، اور کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ظاہری گناہوں سے بڑا خبیث باطنی گناہ ہے۔ آج کی دنیا میں پیسے زیادہ ہونے کے باوجود آپ مجھے بتاؤ کہ پہلے کے مقابلے میں دل کا سکون کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ روحانی خوشی چلی گئی، ہر آدمی ٹینشن میں ہے۔ یہ ٹینشن جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی خدمت یہاں انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی کوتاہی کے اعتراف کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں سچے دل سے یہاں آ کر توبہ کرتے ہیں، کچھ حضرات، کچھ لوگ معمولات کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کی زندگی میری امید کے مطابق، حقیقت حال تو اللہ جانے، کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ یہ بھی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کے سماج کو اور ماحول کو بدلنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لائق بن جائیں۔ اپنے کو معمولی مت سمجھو، اپنے کو کم مت سمجھو، یہ تواضع کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب مل کر اپنے ملک کے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ اس موقع پر شیطان دل میں تواضع ڈالتا ہے، ارے میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ واہ رے شیطان، پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے دھوکہ دینے میں۔ اسلامی حکومت کا زمانہ ہو اور اسلامی حکومت کا نمائندہ کسی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائے اور اس کے اوپر خانقاہی تواضع کا غلبہ ہو، وہ کہے میں معمولی سا انسان ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، یسیر ہوں، منکر نکیر ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟ تو اسلامی حکومت کا نمائندہ اس کا گریبان پکڑے گا، 10 کوڑے مارے گا اور مار مار کے اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا۔ جھوٹا صوفی، تواضع کا تماشا یہاں پر، میں کہاں زکوٰۃ کر سکتا ہوں، میں تو بہت معمولی آدمی۔ ایسے یہ جو صوفی بیٹھے ہیں نا، ہم لوگ اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں، تو اقلیت میں ہیں، اقلیت۔
ہم تو السنکھیک ہیں. سنکھیا اور سنکھیک، ایک زہر کا نام ہے سنکھیا، اسی سے بنا ہے السنکھیک. ہم تو اقلیت میں ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ لا حول ولا قوت. 313 والے اقلیت میں تھے یا مخالف لوگ اقلیت میں تھے؟ حق والے ہمیشہ اقلیت میں رہے. سمجھے؟ اتنی دیر سے یہ تو سمجھا رہا ہوں. ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر حق والوں کو کمزور رکھتے ہیں تاکہ جب کمزوری کے باوجود وہ میدان جیتے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جیتے ہیں، سب یہ کہیں کہ اللہ کی مدد آئی ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اقلیت میں ہیں، نبی اور صحابہ کی طرح. کرم ہے اللہ کا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. قرآن نے تاریخ بیان کی ہے، اقلیتوں نے اکثریتوں پر غلبہ حاصل کیا ہے بإذن اللہ، واللہ مع الصابرین. اللہ حق پر جمنے والوں کے ساتھ. آج یہ فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب اس ملک کو، اپنے پیارے وطن کو امن و انصاف کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں قربان کریں گے. اب کسی سے امید نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے صاف کہہ دوں، اس ملک میں بسنے والی کسی قوم سے امید بالکل منقطع ہو چکی ہے سوائے امت محمدیہ. آج بھی وہ زندہ ہے. اور زندہ نہ ہوتی تو قومیں اس سے گھبراتی کیوں؟ سب کام چھوڑ کر ایک ہی قوم کے پیچھے پڑی ہوئی. یہ برا ماننے کی بات ہے یا خوش ہونے کی بات ہے؟ اچھا تم ہمارے پیچھے پڑے ہو، اس کا مطلب تم ہم سے ڈر رہے ہو. شاباش، آ جاؤ بیٹا، ہم بھی دکھائیں گے کہ ہم کون ہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حالات کی صحیح تشریح نہیں کر رہے ہیں لوگ. حکومتوں کے پاس کرنے کے سب کام پورے ہو چکے ہیں. کیوں بھائی؟ 80 کروڑ غریبوں کو راشن دینا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی کتنا؟ 5 کلو. ہم مولوی لوگ تو 2 دن میں کھا لیتے. ہماری بیماریوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا وزن کم ہے، ہماری بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ حضرت تھوڑا وزن کم کیجیے. یہ کام بڑا تھا کہ 5 کلو راشن کے بجائے یہ 80 کروڑ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جاتا، ان کو روزگار دیے جاتے، اسکیمیں نکالی جاتی، ان کو زمینیں دی جاتی، وہ کھیتی کرتے، کام کرتے. یہ بڑا کام تھا. یا وقف بل لا کر اوقاف اور قبرستانوں اور مسجدوں مدرسوں پر قبضہ کرنا، یہ بڑا کام تھا. کمال ہے واقعی. لیکن میں شکایت نہیں کرتا، کیونکہ جس سے امید ہوتی ہے اسی سے شکایت کی جاتی ہے.
اگلا جملہ آپ لوگ خود کہہ لیجیے. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہمیں کوئی شکایت، ہمیں شکایت آپ سے ہے. ہمیں شکایت امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں سے. ہمیں شکایت اپنی ذات سے ہے. ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہوتا تو 80 کروڑ نہیں، ایک انسان بھی ہمارے ملک میں کسی دان کا محتاج نہ ہوتا. ہم نے نہیں ادا کیا اپنا فرض.